ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلے ہیں۔ کسی بھی اشارے پر 2 منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو 4 بھکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں۔ اب بعض اشاروں پر ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو خیرات نہ دیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھیکاریوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو؟ تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کہ ریاست کی، حکومت کی، تاجر کی، مالدار کی، تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں؟ ان تک رسائی کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکوٰۃ لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے۔ وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلا دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے۔ وہ خاتون جو پچھلے سال 4 بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہے۔ اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی نے اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے، اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔